شروع کیا ہے اور آقا حسین سے کہتا ہے ایک خط آیا ہے کہ جس کا نام یزید ہے، اس نے خط لکھا ہے اللہ اکبر۔ آقا حسین فرماتے ہیں بتا تو صحیح خط میں کیا لکھا ہے؟ اللہ اکبر۔ ولید کہتا ہے اس خط میں لکھا ہے کہ میری حسین بن علی سے بیعت لے لو۔ اللہ اکبر۔ آقا حسین کہتے ہیں او ولید یہ بتا، او ولید یہ بتا، اگر میں بیعت سے منع کر دوں تو تیرا کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ ولید کہتا ہے او آقا حسین اگر تم نے بیعت سے منع ہے، او ولید یہ بتا تجھے عہدہ پیارا ہے یا حسین پیارا ہے؟ عہدہ پیارا ہے یا حسین پیارا ہے؟ اللہ اکبر۔ اتنا کہنا تھا۔ ولید کہتا ہے آقا حسین یہ تو ایک عہدہ ہے، اگر اللہ رب العزت مجھے 100 عہدے دیتا۔ وہ ولید سن، میں یزید کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں دوں گا، وہ ظالم ہے، وہ فاجر ہے، وہ زناکار ہے، بدکار ہے، سیاکار ہے، وہ شراب نوشی کیا کرتا ہے، وہ نماز چھوڑتا کہ میں اس کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں دے سکتا۔ ولید نے کہا تھا حسین تم جاؤ اپنے گھر کی طرف چلو۔ اللہ اکبر۔ آقا حسین نکلے۔ مروان نے کہا تھا، مروان نے اعلان کیا ولید حسین کو جانے مت دو، حسین کا راستہ روک لو، حسین سے زبردستی بیعت لے لو، اگر حسین بیعت دے تو ٹھیک ہے ورنہ حسین کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ جس اتنی بات کہی تو حسن شیر نے اپنی تلوار کو نکالا، ہوا میں لہرائی ہے میرے آقا حسین نے، اور فرمایا کون ہے کہ جس کی ماں نے اسے اتنا دودھ پلایا ہو وہ حیدر کرار کے بیٹے کا مقابلہ کر سکے۔ ولید نے کہا تھا حسین تم گھر چلے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ آقا حسین واپس آئے گئے تو مروان فوراً دوڑا ولید کے پاس گیا اور ولید سے کہا تھا آج حسین پر اگر قابو نہ پایا تو حسین نبی کے سیر کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں دیں گے، حسین کو قتل کر دیا جائے۔ ولید نے جواب دیا تھا وہ ظالم تو مجھے یہ مشورہ دیتا ہے میں نبی کے نواسے کو قتل کروں، میں نبی کے شہزادے کو قتل کروں، میں فاطمہ کے بیٹے کو قتل کروں، سن لے دنیا کی ساری دولت لارا معلوم کا مجھے مل جائے تب بھی میں حسین کا قتل نہیں کروں گا۔ حسین کے نام تو جان قربان کر سکتا ہوں لیکن اپنی تلوار حسین کے لیے نہیں نکال سکتا۔ بے شک بے شک۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ المختصر میرا حسین آیا غازی عباس سے کہا چلو مصطفیٰ کے روزے پر چلنا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرا نبی میرے نبی کے نواسے غازی عباس ساتھ میں گئے، علی اکبر ساتھ میں گئے، حضرت قاسم ساتھ میں گئے۔ اللہ اکبر۔ یہ شہزادے نکلے گئے۔ اللہ اکبر۔ مصطفیٰ کے روزے اندر تک پہنچے گئے۔ آقا حسین نے کہا تھا او نانا آپ کا وہی نواسا آیا ہے جس کی آپ پیشانی کا بوسہ لیا کرتے، نانا آپ کا وہی نواسا آیا ہے جس کے آپ رخسار کا بوسہ لیا کرتے، نانا آپ کا وہی نواسا آیا ہے جس کے لب مبارک کو آپ چکتے تھے، نانا آج آپ کا نواسا آپ کے مدینہ کو چھوڑ کر جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے اتنی بات کہی جائے آقا حسین کی آنکھیں برسی ہے۔ آقا حسین کہتے ہیں او نانا آپ کا وہی نواسا آپ کے مبارک شہر کو چھوڑ کر جا رہا ہے کہ جس نواسے کے خاطر آپ نے اپنے سجدے کو طویل کیا تھا، اپنے سجدے کو لمبا کیا تھا، لیکن نانا آپ کا نواسا نہیں چاہتا ہے کہ آپ کے مبارک شہر میں خون کی نالیاں بہے۔ اللہ اکبر۔ آقا حسین روتے جا رہے گئے اور عرض کر رہے گئے او نانا آپ کا نواسا آپ کا مبارک شہر چھوڑ کر جا رہا ہے۔ او اللہ اکبر۔ او نانا آپ کا مبارک شہر چھوڑ کر آپ کا نواسا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا حسین روتے جا رہے گئے اور عرض کر رہے گئے او نانا ایک مرتبہ اپنے شہزادے کو سینے سے لگا لو، ایک مرتبہ اپنے شہزادے کو اپنی باہوں میں لے لو۔ اللہ اکبر۔ تاریخ بتاتی ہے مدینہ شہر میں جب حاجی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں گنبد خضرا پر نظام کرتی ہے تو حاجی کی آنکھیں برستی ہے، آنکھیں رویا کرتی ہے، اور جب غالباً 8 دن مدینہ میں رکنے کے لیے کہا جاتا ہے، جب 8 دن پورے ہو جاتے ہیں حاجی کے کانوں سے ایک صدا ٹکراتی ہے او حاجیو مدینہ چھوڑ دو، جاؤ واپس چلے جاؤ۔ حاجی جیسی طرح سنتے ہیں آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں، پلٹ کر گنبد خضرا پر نگاہ ڈالتے ہیں جس کا میرے امام نے یہ نقشہ کھینچا ہے۔ بریلی کا شہنشاہ پکار کر کہتا ہے الہی دکھا دے مدینہ وہ کیسی بستی گئے جہاں پر راتوں کی مولا تیری رحمت برستی۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کرب و بلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ارے آپ تو بولے سبحان اللہ، ارے پیسے دیں یا نہ دیں لیکن سبحان اللہ کی زیادہ بلند کریں، بولے ماشاءاللہ، ارے بولے ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ آقا حسین کہتے نانا دل تو نہیں کر رہا تھی کہ مدینہ چھوڑوں لیکن نانا یزید بہت ظالم انسان ہے،
آپ کے مبارک شہر میں خون کی نالیاں بہیں گی، ناپاک خون بہے گا۔ آپ کا نواسا نہیں چاہتا کہ اللہ اکبر۔ ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ حسین کو نیند آئی تو خواب میں مصطفیٰ جان رحمت تشریف لے آیا۔ مصطفیٰ آیا، سینے سے لگایا، کہا بیٹا حسین، نانا کی دعا ہمیشہ تیرے ساتھ میں رہے۔ بیٹا حسین پریشان کیوں ہوتا تھا؟ اگر یزید نے دوبر کر دیا تو کیا ہوا؟ نانا تو تیرے ساتھ میں ہے۔ آقا حسین نے آخری سلام کیا، اپنی ماں سیدہ فاطمہ الزہرا کی قبر انور پر رو کر کہتے ہو ماں، آپ کا یہ نواسا، ماں آپ کا یہ بیٹا آپ کے مبارک شہر کو چھوڑ کر جا رہا ہے۔ وہ ماں جس شہر میں تو نے اپنے بچے کو دودھ پلایا تھا، وہ ماں جس شہر میں تو نے اپنے بچے کو سینے سے لگایا تھا، ماں یہ وہی مدینہ ہے۔ حسین کی طبیعت علیہ ماں تو نے منت کے 3 روزے رکھے ہیں۔ وہ ماں اب تیرا یہی بیٹا تیرا مبارک شہر چھوڑ کر جا رہا ہے، تیرا مبارک شہر چھوڑ کر جا رہا ہے۔ وہ ماں ایک مرتبہ اپنے بیٹے کو سینے سے لگا دے۔ وہ ماں تیرا شہزادہ اب تیرے مدینہ میں نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر، میرا حسین روتا جا رہا ہے۔ اپنی ماں کی قبر پر آخری سلام پیش کیا۔ اس کے بعد آقا حسن، اس کے بعد آقا حسن کی مزار پر پہنچے ہیں، اور آقا حسن کی مزار پر حسین نے رو کر کہا تھا، وہ آقا حسن آج تیرا بھائی تیرے شہر کو چھوڑ کر جا رہا ہے، اس شہر کو چھوڑ کر جا رہا ہے کہ جس شہر میں ہم دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے، ایک دوسرے کی انگلی پکڑ کر نانا مصطفیٰ کی بارگاہ میں جاتے تھے، آج تیرا بھائی اسی مبارک شہر کو چھوڑ کر جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، میرے عالم ہو، میرے حسین نے آخری سلام پیش کیا ہے، اور اسی آخری سلام پیش کیا۔ غازی عباس سے کہا ہے، وہ غازی عباس سامان تیار کر لیا گیا، بتاؤ کس کس کا نام لکھا گیا ہے؟ اللہ اکبر، سب کا نام ہے، لیکن حسین کی ایک چھوٹی سی بچی ہے کہ جس کا نام سغرا ہے، حسین کی ایک بیٹی ہے جس کا نام سغرا ہے، سغرا کا نام نہیں آیا، سغرا تھوڑی تھوڑی علی اکبر کے پاس جاتی ہے اور رو کر کہتے ہیں علی اکبر سمجھا رہے تھے، کوئی مجھ سے کیوں نہیں کہتا ہے، اور سغرا تو بھی ہمارے ساتھ چل۔ اللہ اکبر، جیسی سغرا نے اتنی بات کہی تھی، علی اکبر کی آنکھیں مرسی ہے، آنکھوں میں آنسو آئے تھے، اور سغرا دوڑی دوڑی اپنے بھائی قاسم کے پاس گئی ہے، اور قاسم سے کہا تھا، او بھائی قاسم، جب تم بھی مجھے ساتھ لے کر نہیں جائے گا۔ قاسم نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے بعد سغرا دوڑی دوڑی اپنے چچا قاسم مختار کے پاس گئی ہے، اور رو کر کہا تھا، اے چچا، تم نے سب کے نام لکھے ہیں، سغرا کا نام کیوں نہیں لکھا ہے؟ اللہ اکبر، قاسم عباس نے بھی کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے بعد سغرا دوڑی آقا حسین کی بار کہے تھے، کوئی سغرا سوز بیٹی سغرا سن لے، میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، مولا مجھے ایک بیٹی ایسی عطا فرما دے جب میں اسے دیکھا کروں مجھے اپنی ماں سیدہ فاطمہ کی یاد آتی رہے۔ اللہ اکبر، حسین فرما دے ہو، اے بیٹی سغرا سن لے، اللہ نے تجھے مجھے عطا فرمایا ہے، اے سغرا میں جب بھی تجھے دیکھتا ہوں تو میں اپنی جان کو یاد کر لیا کرتا ہوں۔ اے بیٹی سغرا سن، میری ماں فاطمہ کے آج تک کال کسی نے نہیں دیکھے، او بیٹی سغرا جب میں تجھ کو دیکھتا ہوں باقی یاد آتی ہے، او بیٹی سغرا اب تو باہر نہیں جائے گی، مدینے میں رہ کر مصطفیٰ کی عظمتوں کو سلام دے۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا۔ یہ قافلہ چلا 60 ہجری کو، جیسے مدینہ چھوڑا کے خاتون آئی ہے، زینب کے پیروں پر گر کر کہا، زینب تم مت چھوڑ کر جاؤ، او زینب تمہارا چہرہ دیکھتے ہی تو فاطمہ کی یاد تازہ ہو جاتی، او زینب تم مدینہ مت چھوڑ کر جاؤ۔ اب تو مدینہ طیبہ سے رخصت ہو کر مکہ کی سرزمین پر پہنچا۔ جب میرا نبی مکہ چھوڑ کر مدینہ آیا تھا، میرے نبی نے مکہ چھوڑا مدینہ آئے اسلام پھیلانے کے لیے۔ آج حسین مدینہ چھوڑ رہے گے اور کربلا جا رہے گے اسلام بچانے کے لیے، مصطفیٰ کی شریعت بچانے کے لیے۔ اللہ اکبر، جیسے یہ قافلہ مکہ پہنچا، مکہ والوں کو خبر ہوئی، المختصر لوگ آئے، کوفہ کے 150 خطوط آئے امام حسین کی بارگاہ میں، تو آقا حسین نے حضرت امام مسلم سے کہا، جاؤ کوفہ چلے جاؤ، اگر وہاں کے حالات سازگار نظر آئے تو تم مجھ کو ایک خط لکھ دینا، مجھ کو ایک لیٹر بھیج دینا۔ اللہ اکبر، جیسے وہ مسلم بن عقیل پہنچے مختار کے ربیعت کے مقام پر، کوفہ والوں نے ایک ہفتے میں 12,000 کوفیوں نے امام مسلم کے ہاتھ پر میرے آقا حسین کے نام
کی بیعت کر لی. المختصر کہ آقا حسین کے نام کی بیعت کری ہے. امام مسلم نے خط لکھا ہے مکہ کی جانب تاکہ حسین کے پاس وہ خط پہنچ جائے اور حسین کوفہ میں آ جائے. جو کوفہ والوں نے وعدہ کیا ہے اپنے وعدے پر کھڑے اتر رہے ہیں. اللہ اکبر وہ دن بھی آیا کہ وہ دن بھی آیا کہ یہ خط آقا حسین کی بارگاہ میں پہنچا. ادھر امام مسلم کو عبداللہ ابن زیاد جو مکہ عبداللہ ابن زیاد جو کوفہ کا گورنر بنا تھا جس نے نعمان بن بشیر کو معزول کیا تھا. اللہ اکبر اس نے اعلان کر دیا کہ حضرت مسلم بن عقیل کو گرفتار کر لیا جائے. اللہ اکبر مسلم بن عقیل کی تلاش میں لوگ لگے رکھے لیکن مسلم بن عقیل ایک اور خاتون کے گھر میں تھے. جب آپ کو قافلے کے آنے کی حد محسوس ہوئی آپ نے تلوار نکالی تھی. ایک ظالم نے ایسی تلوار ماری کہ مسلم بن عقیل کے اوپر کا ہونٹ کٹ گیا نیچے کا ہونٹ زخمی ہو گیا. آپ کے دو دانت ٹوٹ گئے تھے. اللہ اکبر ظالموں کا آپ کی چین نہ بھرا تو ظالموں نے چھت پر چڑھ کر سیٹوں میں آگ لگائی تھی. مسلم بن عقیل کی طرف پھینکا تھا. ظالموں کا آپ کی دل نہ بھرا تو ظالموں نے مسلم بن عقیل پر پتھر برسانا شروع کیا. اللہ اکبر پھر کہنے لگے مسلم بن عقیل تمہارے لیے امان ہے تمہارے لیے امان ہے. المختصر مسلم بن عقیل عبید اللہ بن زیاد کے پاس پہنچے. آپ کو شہید کر دیا گیا. آپ کے بیٹوں کو شہید کر دیا گیا. ادھر آقا حسین مکہ سے نکل رہے ہیں. مکہ والوں نے راستہ روکا ہے. مکہ والوں نے کہا تھا وہ آقا حسین کوفہ میں مت جاؤ کوفہ کی غداری مشہور ہے. آقا حسین نے کہا تھا اگر میں آج نہ گیا تو کہیں یہ کوفہ والے خدا کی بارگاہ میں عرض نہ کرتے مولا میں نے تیرے محبوب کے نواسے کو خط لکھا ہے کہ کوفہ میں آ جاؤ لیکن تیرے محبوب کا نواسا نہیں آیا. مولا پھر ہمیں مجبوراً یزید کے ہاتھ پر ہاتھ دینا پڑا. مولا اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہے اس کے ذمہ دار حسین ہے. اللہ اکبر آقا حسین چلے گئے. چلنے کے بعد قادسیہ کے مقام میں پہنچے گئے. قادسیہ کے مقام پر پہنچے گئے. ادھر عبد اللہ بن زیاد کو یہ خبر لگی ہے کہ حسین آئے ہیں. مکہ چھوڑا ہے کوفہ کی طرف پڑھ رہے ہیں. ان کو بھیجا ہے اور ان سے کہا ہے حسین جہاں پر گئے وہیں پر روک دیا جائے. حسین کو نہ آگے بڑھنے دیا جائے نہ پیچھے بڑھنے دیا جائے. اللہ اکبر انہوں نے حسین کا راستہ روک لیا. آقا حسین نے فرمایا تھا او حسین میں آیا نہیں ہوں مجھ کو بلایا گیا ہے مجھ کو بلایا گیا. آپ نے 150 فوٹو نکالے ہیں ان کے سامنے رکھ دیے ہیں لیکن پھر کہنے لگا ہے حسین نہ تمہیں آگے بڑھنے دیا جائے گا نہ پیچھے ہٹنے دیا جائے گا. آقا حسین نے کہا تھا او بیٹے اکبر یہ بتا اس جگہ کا کیا نام ہے. اکبر نے کہا تھا او بابا جان اس جگہ کو کربلا کہا جاتا ہے. اللہ اکبر نے اتنا سننا تھا. آقا حسین نے کہا تھا کہ میں یہیں پر لگا دیے جائے سواری سے اترا جائے. اللہ اکبر سواری سے اترا گیا ہے کہ میں لگ گئے تھے. جب 7 محرم کا دن آیا ابن سعد اپنے فوجیوں کے ساتھ آیا اپنے قافلوں کے ساتھ آیا. اور یاد رکھو صاحب حضرت سعد ابی وقاص کا بیٹا کہ جس کا نام حضرت سعد بن وقاص کا بیٹا کہ جس کا نام عمر بن سعد ہے. اللہ اکبر حضرت سعد اور نبی کے صحابی ہے. حضرت سعد یہ وہ ہے اللہ اکبر جب حضرت سفیان کے اوپر 3 برس رہے تھے حضرت سعد نبی کے صحابی 3 برس کر اپنے جسموں پر لے رہے تھے. اللہ اکبر سفیان کے کبھی تیر سینے کی طرف آتا تھا تو حضرت سعد آپ آگے اپنا سینہ کرتے تھے. کبھی تیر پیٹھ کی طرف آتا تھا حضرت سعد اپنی پیٹھ حضرت سفیان کی طرف کرتے تھے. لیکن سعد کا بیٹا اللہ اکبر جس کا نام عمر بن سعد ہے اللہ اکبر اس نے اعلان کر دیا ہے کہ حسین کے خیمہ تک پانی نہ پہنچنے پائے. 7 محرم کو پانی بند کر دیا گیا. اللہ اکبر ہر طرف حسین سے ایک بات کی جا رہی ہے حسین یا تو یزید کے ہاتھ پر ہاتھ دے دو یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. تاریخ بتاتی ہے میرا حسین منع کرتا رہا. میرے حسین نے کہا تھا ہم یہاں پر لڑنے نہیں آئے ہیں ہم بات کرنے کے لیے آئے ہیں لیکن ہمارے بڑے ساتھ ماننے کے لیے تیار نہ ہوا. اللہ اکبر جیسے نبی محرم کا دن آتا تو ہمارے میرے ساتھ نے کہا تھا حسین جنگ کی تیاری کرو. حسین نے کہا تھا مجھے ایک رات کی مہلت دے دی جائے. اللہ اکبر جیسے عاشورہ کی رات آئی ہے میرے حسین نے تمام خیمہ والوں کو میرے حسین نے تمام جانشینوں کو خیمے میں بلایا ہے. غازی عباس والوں ہم مجھ پر جان فدا کرنے والوں مجھ سے محبت کرنے والوں میرے چاہنے والوں آقا حسین تمہیں اجازت دیتا ہے جسے چاہتا ہے اپنے وطن کی طرف واپسی ہو جائے. میں کسی کو نہیں روکوں گا. اگر یزید کی نسلوں میں دشمن ہے تو حسین دشمن ہے تم دشمن نہیں ہو. اگر وہ بیعت لینا چاہتا ہے تو حسین سے بیعت لینا چاہتا ہے تم سے بیعت نہیں لینا چاہتا ہے. جاؤ جاؤ تم لوگ اپنے وطن کو واپس چلے جاؤ تمہیں اجازت ہے. اللہ
اللہ اکبر رات کا سناٹا تھا غازی عباس سے فرمایا گیا بھائی حسین نے کہا تھا وہ غازی عباس چراغ بجھا دیا جائے ہو سکتا ہے انہیں شرم و حیا آتی ہو یہ رات کے سناٹے میں میری نظروں کے سامنے سے نہیں جانا چاہتے ہو چراغ بجھا دیا جائے تاریخ بتاتی ہے جیسے چراغ بجھایا گیا ہے بڑی دیر کے بعد حسین نے فرمایا وہ غازی چراغ چلا دیا جائے اللہ اکبر جیسی چراغ جلایا گیا ہے تو کیا دیکھا جتنے پہلے موجود تھے اتنے اب موجود ہیں جتنے پہلے موجود تھے ان سے اب موجود ہیں اللہ اکبر حسین کہتے ہیں وہ جانثاروں جانے کیوں نہیں ہو جانثاروں نے کہا تھا حسین ہم جانے کے لیے نہیں آئے آپ کے قدموں پر قربان ہونے کے لیے آئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شہید